بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے اسلامیات ٹیچر قاری محمد عمر آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم کلاس داہم کے سلیبس میں شامل سورۃ الاحزاب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ احزاب کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ جب یہ سورت ہم نے شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے اس کا تعارف اور اس سورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا تعارف اور غزوہ احزاب کا تعارف ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی یا کہیں اور، لیکن جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے مکہ میں نازل ہوئیں یا طائف میں نازل ہوئیں یا کہیں اور نازل ہوئیں، وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ سورت 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور غزوہ احزاب بھی 5 ہجری میں ہی ہوا۔ اس سورت میں آیات کی تعداد 73 ہے اور رکوع 9 ہے۔ یہ سورت پارہ نمبر 21 میں شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 22 میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی اس سورت کو سورت احزاب کس لیے کہتے ہیں، اس کی جو وجہ وہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، اور حزب گروہ کو کہتے ہیں، اور یوں احزاب کے معنی ہوئے بہت سے گروہ۔ چونکہ غزوہ احزاب کے اندر کفار نے عرب کے تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف یکجا کیا اور جنگ کے لیے نکلے، تو اس صورت کے اندر چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ احزاب رکھا گیا۔ اور اس کے بعد اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں ان کی طرف آتے ہیں، ان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رکوع کے اندر جو ہے متبنہ اور لے پالک اور اس کے بعد زہار، اس کے احکامات بیان کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات کو اہل ایمان کی مائیں بھی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد غزوہ احزاب کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آیات تخیر کا بیان ہے، اور خواتین کو غیر محرم مردوں سے خشک لہجے میں بھی بات کرنے کا حکم دیا گیا، مسلمان مردوں اور عورتوں کی چند صفات کا بھی بیان کیا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف خصوصیات کا ذکر، شاہدہ، مبشرہ و نذیرہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ان کا بیان کیا گیا، اور جن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے ان کا بھی بیان کیا گیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بھی چند آداب سکھائے گئے۔ اور اس سورت کے اختتام میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ ہم نے شریعت کی پابندی کا بوجھ زمین اور آسمانوں کے سامنے پیش کیا تو وہ ڈر گئے، انکار کیا، لیکن جب انسان کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد غزوہ خندق کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ خندق اور احزاب دونوں ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں۔ غزوہ
احزاب کی وجہ تسمیہ پہلے بیان ہو چکی ہے، اور غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع کیا۔ اور اس جنگ کی جو سب سے بنیادی وجہ کہ جب غزوہ احد ختم ہوا، ابو سفیان واپس مکہ جانے لگا تو اس نے مسلمانوں کو للکارا اور کہا کہ اگلے سال اسی جگہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کر لی، لیکن ابو سفیان جنگ کے لیے نہیں آیا۔ اس کے ایک سال بعد 5 ہجری میں کفار مکہ نے عرب کے تمام قبائل اور خاص طور پہ یہودی جو تھے قبائل انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آ گئے۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 10,000 کے قریب اور مسلمان 3,000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس ایران کا پرانا نام ہے، اور اس نسبت سے حضرت سلمان فارسی کو ایران کی نسبت سے فارس کی نسبت سے فارسی کہا گیا۔ آپ کی رائے پر ایرانی طرز پر خندق کھودی گئی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عرب میں پہلی بار خندق غزوہ خندق کے موقع پر کھودی گئی۔ اس سے پہلے عرب میں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا۔ اگر رواج ہوتا تو کفار مکہ جب جنگ کے لیے نکلے تو انہوں نے پہلے سے اپنا کوئی اہتمام یا بندوبست کر کے آتے کہ اگر وہاں خندق ہوئی تو ہم اس طرح خندق کراس کر کے شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ خندق کھودی، اور خندق کی لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی اور 5.5136 کلومیٹر، اور یہ خندق 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی کھودی گئی، اور اندازہ یہ رکھا گیا کہ اگر ایک گھوڑا جو ہے بھاگتا ہوا آئے اور جمپنگ کرے تو جمپ کے ذریعے وہ خندق کراس نہ کر سکے۔ اور مدینہ تین اطراف میں پہاڑیوں اور باغات سے گھرا ہوا تھا، شمال مغرب کا حصہ کھلا تھا، یہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ اسی طرح اسی طرف خندق کھودی گئی۔ 3,000 صحابہ نے 20 دنوں میں یہ خندق کا کام مکمل کیا۔ عورتوں کو ایک محفوظ قلعے میں رکھا گیا، جہاں جب ایک یہودی نے جب اندر آنے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خیمے کی چوب سے اس کا کام تمام کیا۔ اور اسی طرح جب مشرکین مکہ مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں داخل ہونے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں تھا، اور دوسری طرف یہودی قبیلے بنو قریظہ نے غداری کی اور کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے میثاق مدینہ جو 1 ہجری میں ہوا، اس کے تحت یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ پرامن رہنے کے پابند تھے، اور معاہدے میں طے یہ پایا کہ اگر یہودیوں پر حملہ کیا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں پر کسی نے باہر سے حملہ کیا تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کفار مکہ کے کہنے میں آ کے وہ معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور ان کا ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ چونکہ مسلمان خندق کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور کفار مکہ اس خندق کی دوسری طرف بیٹھے ہیں، کفار مکہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو طے یہ پایا کہ یہودی شہر کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، تو جو مسلمان خندق کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ خندق کی جگہ خالی چھوڑ کے جب شہر کے اندر اپنی حفاظت کے لیے جائیں گے تو دوسری طرف کفار مکہ خندق کراس کر کے شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اسی دوران بنو غطفان کے ایک رئیس نعیم بن مسعود نے اپنا اسلام چھپاتے ہوئے ایسی حکمت عملی اختیار کی، ایسی چال چلی کہ دونوں کے درمیان کفار مکہ اور بنو قریظہ دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ تو ایک دشمن جو اندر کا تھا
اس سے تو حملے کا خطرہ ٹل گیا، اور دوسری طرف کفار مکہ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے، آندھی اور طوفان بھیج دیا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، سامان رسد بکھر گیا، اور جانور جو ہے وہ بھاگنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں سب سے پہلے ابو سفیان نے اپنی اونٹ کی رسی کھولی اور رات کے اندھیرے میں واپسی کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اگر دن کے اجالے میں یہ لوگ جنگ سے بھاگتے تو ان کے لیے باعث شرمندگی ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو تھے کفار، انہوں نے اپنے جانور کھولے، واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ صبح ہوئی تو میدان خالی تھا۔ اور اسی طرح جو ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا کہ اب قریش کی لڑائیاں ختم ہو گئیں، اب آئندہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ یعنی یہ غزوہ خندق جو ہے کفار مکہ کے ساتھ آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد کفار کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر کبھی انہوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کی کوشش نہیں کی۔ عزیز طلباء، یہ سورۃ احزاب کا تعارف اور غزوہ خندق کا تعارف آپ نے سنا، تو آپ نے یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے شارٹ کوسچنس تیار کرنے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کی آسانی پیدا ہو سکے۔ شکریہ۔